ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم اگین ٹو دوسرا ویو. ایک بار پھر حاضر ہوں ایک بہت تازی خبر کے ساتھ، اور ایک ایسی خبر جو اس چینل پہ بہت پرائورٹائز ہوتی ہے. جیسے آپ سب کو پتہ ہے، ایکس چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سامنے آئے ہیں اور انہیں کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں اپنی رین کے متعلق، اور ان میں سے کچھ سٹیٹمنٹس مجھے بہت انٹرسٹنگ لگیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. میں ان سٹیٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں جو رمیز نے میچ فکسنگ کے خلاف دی ہیں. ہم ساروں کو پتہ ہے میچ فکسنگ کے اوپر رمیز نے بہت دیر سے سٹینڈ لیا ہے، اور ایون جب ان کا رین تھا ایز پی سی بی چیئرمین، ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کوٹ اینڈ کوٹ ٹینٹڈ پلیئر جس کا اسپاٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ کا پاسٹ ہو، جو رمیز کی پریزنس میں واپس آیا اور انٹروڈیوس ہوا ہو. ہم ساروں کو پتہ ہے ان کو بہت ریجڈ تھے اس معاملے میں. محمد عامر کی کافی اختلافات ہوئے ان کے ساتھ. اس کے اوپر بات کریں گے. انہوں نے محمد عامر کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے میچ فکسنگ کے متعلق. کیا ان کے ابھی بھی وہی تاثرات تھے اور کیا امپیکٹ تھا؟ کیا روک رہے تھے وہ عامر کو ٹیم میں آنے سے میچ فکسنگ کی پاسٹ کی وجہ سے؟ اور ہوسٹ نے انہیں ایک اور سوال پوچھا تھا، اور وہ تھا پریویس ڈیز کا، وہ تھا وسیم اکرم کا، وہ تھا وقار یونس کا، وہ تھا مشتاق احمد کا. تو یہ سارے سوال ان سے پوچھے گئے اور ان کے بھی بہت انٹرسٹنگ جواب دیے رمیز نے. میرے سوال آئی بلیو شو تھا، اس کو کریڈٹ جاتا ہے اس انٹرویو کا. میں آپ کو سناؤں گا رمیز راجہ نے کیا کہا، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے بارے میں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں محمد عامر کے اوپر کیا کہا رمیز راجہ نے. بینگ پی سی بی چیئرمین محمد عامر کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ ایک اوپینین ہے نا، اینڈ یو ول ہیو ٹو گیو ویٹیج ٹو دیٹ. اس میں کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دو تین چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹیم کیا چاہتی ہے اس وقت. اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ ٹیم کے پاس کیا اویلیبل ٹیلنٹ ہے اور کس طرح سے اس کو یوز کیا جا رہا ہے. محمد عامر ڈڈ ناٹ فٹ ان. شاہین شاہ افریدی آپ کے فاسٹ بولنگ تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے نا اس وقت. اچھا، اس وقت تو کوئی شک نہیں ہے. دوسرا دیکھیں، جو بھی کہہ لیں، پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پولیٹیکلی پلیس کر دیتے ہیں نا ایز اے اسپورٹس مین، تو پھر آپ کے مارجنز کم ہوتے جاتے ہیں. نے ابھی سنا ڈائریکٹلی فرام دا ایکس چیئرمینز ماؤتھ. رمیز راجہ کہتے ہیں کہ جو ٹینٹڈ پلیئرز ہیں، نو میٹر دا ایج، نو میٹر واٹ، پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہوا ہے ان کے سامنے پاسٹ ہے کہ جا کے دیکھیں پریویس پلیئرز کے ساتھ کیا ہوا ہوا ہے میچ فکسنگ میں جو انوالو تھے. اس کے بعد اگر آپ یہ حرکتیں کرنا چاہتے ہیں تو اگین رمیز راجہ کے فیور میں کبھی بھی نہیں ہوں گے ایسے پلیئرز. لیکن رمیز راجہ کو جب پریویسلی پوچھا گیا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا یہی وجہ تھی کہ عامر ٹیم میں نہیں آئے. آبویسلی رمیز نے بات ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا نہیں، ٹیم کی ضرورت دیکھنی ہوتی ہے، اور شاہین ہمارے بڑے اچھے بولر ہیں اس وقت. لیکن اگین یہ بات کو صرف ڈائیورٹ کرنے کی بات تھی. سیدھی بات یہ، رمیز جب چیئرمین نہیں بنے تھے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر میں چیئرمین بنا یا میں کسی اتھارٹی میں آیا یا تھا تو ان کے ساتھ کبھی بھی ان کا کم بیک نہ ہوتا، عامر وغیرہ، عامر کا یا جو بھی میچ فکسنگ سے واپس آتے ہیں اسپاٹ فکسنگ سے. تو اگین اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے انہوں نے عامر کو باہر رکھا. آبویسلی ایک سٹینڈ تھا. اگین پرفارمنسز وغیرہ کو چھوڑ دیں، عامر کی اوپر نیچے تھیں، لیکن بات دراصل یہی ہے کہ پرائمری ریزن یہ تھی کہ عامر باہر تھے. پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی ہے نا منصور، اس میں اگر آپ اور میں انفارچونیٹلی اس پیریڈ میں تھا جہاں بہت ایسی کنٹروورسیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے لیے 9 پلیئرز زور لگا رہے ہیں جیتنے کے لیے اور 2 پلیئرز کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح ہاریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سینس آف بیٹریل ہے، اور وہ یہی سمجھ سکتا ہے اور وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ اس نے بیتی ہے، یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ اگر پہلا ٹیئر ہوتا، آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہوتی کہ پہلی دفعہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چلو یار پہلی دفعہ ہوا، ایسا نہیں ہوا. مگر ہمارے ہر 3-4 سال کے بعد ایک ایونٹ ہوتا رہتا ہے. اچھا، اور کہیں پہ ہمیں درستگی نہیں ہوتی ہے. تو آپ کہاں تک جائیں گے ان کو معاف کرنے کے حساب سے؟ اچھا. You wanted to make an example out of محمد عامر. نہیں، ناٹ محمد عامر. میرے لیے جتنے بھی ٹینٹڈ پلیئرز ہیں، میرے لیے ان کے لیے کوئی محبت. عامر کے سوال جواب کر کے ہوسٹ نے پھر جسٹس قیوم رپورٹ کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے جسٹس قیوم رپورٹ دوسرا ویو پہ ایکسٹینسولی اس کو کھولا گیا ہے، اس کو اسٹڈی کیا گیا، آپ کے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے، اور بالکل ہر ایک چیز کرسٹل کلیئر آپ کے سامنے ہے اس کے اندر ود وٹنسز. تو اس کے اندر ہمیں جو چیزیں پتہ چلی تھیں آئی اوپننگ تھی جس نے بھی یہ اسپیشلز دیکھے ہیں. اور آئی ایم 100%
certain in my opinion کہ میری یہ اوپینین ہے اس کے اوپر. Again we are not the ones کہ ہم نے یہ بولا ہے یا ہم یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جو فیکٹ سامنے ہیں ایک ریڈر کے متعلق, اگر آپ یا سمپلی ایز اے ریڈر دیکھیں آف دا رپورٹ, یو کین سی واٹ از بلیک اینڈ واٹ از وائٹ. اگر آپ نے اسپیسز نہیں دیکھے, گو چیک دیم آؤٹ. رمیز راجہ کیا کہہ سکتے تھے اس بات کے اوپر جب انہوں نے کہہ دیا عامر کا کہ یار یہ بندہ نہیں آنا چاہیے اس کے پاس کی وجہ سے. ان پلیئر سے کیا کہیں جو گوٹس ہیں اور جو ان کے ہمراہ رہے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, رہے تھے ٹیم میں, جن کے ساتھ وہ کھیلتے رہے ہیں. اس قیوم کی جو رپورٹ تھی اس کے بعد وسیم اکرم نے ایک بڑا انٹیگرل پارٹ, وقار بیکیم دا کوچ کامنٹیٹنگ, آپ کے ساتھ اپنے کامنٹری باکس میں بیٹھ کے انہوں نے کامنٹری کی, وہ بھی تو سب کچھ ہوا نا. کیا آپ کے خیال میں دے شوڈ ہیو بین بینڈ؟ دیکھیں جی میرے حساب سے تو کسی کے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی. ناٹ وسیم اکرم آلسو؟ ایبسلیوٹلی. وسیم اکرم شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو کامنٹیٹ. نہیں کامنٹیٹ نہیں, اگر اس کا نام آیا ہوا اس میں رپورٹ میں اور اس کو کہا ہوا ہے سینشر کیا ہے فار ناٹ کوآپریٹنگ, رائٹ؟ سو فار ناٹ کوآپریٹنگ میننگ واٹ, کہ یہ مطلب ہے 19-20 کیس ہے, ہاں بارڈر لائن کیس ہے نا. سو اگر میرے اس وقت لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے, میں نے کہا اگر میں اس وقت ڈیسیجن میکر ہوتا میں کبھی نہ آنے دیتا. اچھا, تو وقار کو بھی آپ کبھی, آر یو اکارڈنگ ٹو یور اوپینین, اینڈ دس از یور جسٹ یور اون اوپینین, وقار, وسیم and obviously سلیم ملک and جو نام مشتاق, جو بھی جیسے آپ سب نے سنا, رمیز راجہ نے کہا کہ وسیم اکرم, وقار یونس, سلیم ملک, جو بھی نام تھے سارے یہ آئے ہیں جسٹس قیوم رپورٹ میں. اور انہوں نے اسپیسیفکلی بات کی وسیم اور وقار کے متعلق, کیونکہ ہوسٹ نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو کامنٹری کرتے ہیں, کیا یہ جو کوچنگ کرتے ہیں یہ ویلڈ ہے, کیونکہ جیسے آپ سب نے دیکھا ہے میچ فکسنگ اسپیشلز میں رپورٹ کے اینڈ پہ جو جج نے بتایا تھا کہ ان پلیئرس کو کوئی ایسا اسٹیٹس نہیں دینا چاہیے گوئنگ فارورڈ ان پاکستان کرکٹ جو بھی انوالو ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں آؤٹ آف دا ونڈو چلی گئی تھیں جیسے آپ سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ بارڈر لائن کیس تھا اور 19-20 کی بات تھی, اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں جسٹس قیوم خود ہی نے کہا ہے کہ یار ہم نے کچھ پلیئرس کو جانے دیا تھا کیونکہ ہمارے کچھ فیوریٹس تھے, پاکستان کی بہت بدنامی ہو جاتی. آپ جا کے اگر رپورٹ نہیں پڑھ سکتے جو 400 پیجز کی ہے, جو بہت مشکل ہے پڑھنا, کیونکہ کچھ لوگوں کو تو پڑھنا ہی اچھا نہیں لگتا, پہلے ہی اتنا زیادہ پڑھنا ہوتا زندگی میں. تو اس لیے آپ سب کے لیے میچ فکسنگ اسپیشلز بنائیں, جا کے دیکھیں انہیں, ہر ایک چیز ادھر ہے, اور آپ بتائیں 19-20 ہے, 20 ہے, 4 ہے, کیا ہے, کیونکہ سامنے واضح ہے. اور اگین عاقب جاوید, راشد لطیف, پرانے کوچز, انتخاب عالم, جاوید میاں-داد, اتنے زیادہ لوگوں نے بیان دیے, اتنے زیادہ وٹنسز ہیں ان اسپیشلز میں. آپ جا کے دیکھیں, آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. 19-20 کا چکر نہیں ہے, لیکن جو نے بات کی تھی کہ کسی پوسٹ میں نہیں آنا چاہیے, اب we're long gone from that. وقار یونس has had so many stints as coach. I guess ان کا کریئر as coach زیادہ لمبا رہا ہے ان کا کریئر as player سے. اور دوسری طرف وسیم اکرم, دنیا کے ریناؤنڈ کامنٹیٹر, اب ان کے اوپر آپ کچھ کہہ بھی دیں تو آپ کو پوری کرکٹ کمیونٹی ایسے دیکھتی ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے کافی بار مجھے لگتا ہے دوسرا ویو کے چینل میں جب میں نے میچ فکسنگ اسپیشلس کی تو کافی ڈارک اور کرپٹک تھوڑا لگ رہا تھا ساروں کو. obviously پریزنٹیشن ایسی تھی بیکاز ٹاپک ایسا تھا, لیکن سیدھی بات یہ کہ ڈارک کرپٹک یہ نہیں ہے کہ میں دکھا رہا تھا, یہ ایکچولی اصلیت تھی جو میں آپ سب کے سامنے دکھا رہا تھا, جو ہسٹری ڈارک رہی ہے اس کی. تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی میں پھیلا رہا ہوں بیکاز آف دس, لیکن دس از ایبسولوٹلی رانگ اینڈ اٹس اے پلیزر ٹو سی دا ایکس چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ اسپیک سو اوپنلی اباؤٹ دس, تاکہ ایٹ لیسٹ مجھے یا کوئی اور جو میچ فکسنگ کے بارے میں فیل بات کرتا ہے ٹرولی ایز اے فین اور ایز اے پاکستانی بات کرتا ہے, اسے یہ فیل نہ ہو کہ یار یہ تو پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں, یہ تو وسیم اور وقار اور اتنے زیادہ ناموں کے خلاف بول رہے ہیں. اگین آئی ریسپیکٹ دیز پلیئرز ود مائی ہارٹ فار واٹ دے ڈیڈ ایز پلیئرز, لیکن if you do this throughout their careers like we've seen in the Justice Scheme report, and you have players like Rashid, Aqib to this day saying this, and Ramiz the ex-chairman PCB saying this, تو آپ اپنی آنکھیں کھولیں یار, میں یہی کہوں گا. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں رمیز نے کیا کہا اور جسٹس اسکیم رپورٹ کے بارے میں. کرکٹ بورڈ کے ساتھ یا پاکستان کرکٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. نہیں, پوائنٹ یہ نہیں ہے. آپ نے ایک دفعہ ان کو سسٹم میں واپس آنے دیا, اوکے ٹھیک ہے جی, اور اس وقت میں تو ان پاور نہیں تھا, ہاں اس وقت میں ڈیسیجن میکر نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو ہمیں کہا گیا جی ان کے ساتھ بھی آپ نے کھیلنا ہے اور ان کے ساتھ آپ نے کام بھی کرنا ہے, اور ختم ہوگی بات. سو وہ جیسے میں نے کہا نا, وہ لیول 1 اس وقت کی ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی, کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا, کیونکہ
اتنے زیادہ لوگ اس میں انوالو تھے کہ آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں رہنی تھی. تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیا کمپلشن تھی, کیا مینجمنٹ کی کمپلشن تھی, کس طرح سے یہ سچویشن. لیکن اگر آپ اس وقت پی سی بی چیئرمین ہوتے تو ان کو واپس نہ آنے دیتے. دیکھیں جو بھی ٹینٹڈ ہے اس لحاظ سے میرا اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے, اور میں ہمیشہ کہوں گا کیونکہ میری اپ برنگنگ. تو ابھی آپ سب نے سنا رمیز راجہ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ایز اے پلیئر. ٹیم میں کھیلنا, جب آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ میچ فکسنگ میں انوالوڈ ہوں, اپنے بزنس کے لیے جا رہے ہوں, اپنے پیسوں کے لیے جا رہے ہوں. آپ نے دیکھا کہ انہیں کیسے اپروچ کیا گیا مینجمنٹ نے, اور مینجمنٹ نے انہیں بتایا یا تو آپ کھیلیں ان کے ساتھ یا آپ نہ کھیلیں, یہی ہو سکتا ہے. اور ٹیم میں اتنے زیادہ لوگ انوالو تھے, 5-6 لوگ انوالو تھے کہ اگر نہ کھیلتے تو ٹیم ہی ختم ہو جاتی. یہ رمیز راجہ کے اپنے لفظ ہیں. اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 2016 میں جب عامر کی واپسی ہو رہی تھی اور حفیظ اور اظہر علی آئی بلیو انہوں نے اپنی زبان کھولی تھی اس معاملے میں, اور اس کے بعد انہیں چپ کرا دیا کہ کیا آپ ان کے ساتھ کھیلیں یا آپ نہ کھیلیں. اور یہ چیز ہوئی ہے, ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. جب تک آپ اپنی ہسٹری سے نہیں سیکھیں گے یو آر آف کورس یو آر ڈیم ٹو ریپیٹ اٹ. اور وہی بات ہے, وہی چیز ہمیں پھر سے دیکھنے کو مل رہی ہے. اگین اٹس جسٹ سیڈ کہ آپ کا ایکس چیئرمین پی سی بی جو کل چیئرمین تھا وہ کہہ رہے کہ 5-6 پلیئرز انوالو تھے, اور پھر بھی ادھر شک والی بات ہوتی ہے. Let's clear this. You consider Wasim and Waqar as a tainted player? قیوم رپورٹ میں جو بھی ہے جی, مجھے نہیں پتا, میں نے اتنی زیادہ غور سے نہیں پڑھی ہے, بٹ میں نے صرف یہ پڑھا ہے کہ سینشر ان کو سزا ہونی چاہیے, نہیں ہونی, یہ مجھے نہیں آئیڈیا. اس میں یہی تھا کہ ان کی کوپریشن نہیں تھی. تو مطلب جہاں تک ہے تو ہے, یہ اب مجھے نہیں پتا اس کو انٹرپریٹ کیسے کوئی کرے گا. تو لیکن محمد عامر کے حوالے سے, محمد عامر, سلمان بٹ اینڈ آصف کے حوالے سے یو آر ایبسلیوٹلی کلیئر. آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر جی. اس کو سزا کاٹ لی, کوئی لوگ کہتے ہیں جی سزا کاٹ لی, موو آن. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے نا ایسی سچویشنز جہاں یہ نہیں پتا اس سے انٹرپریٹ کیسے کرے گا. آئی ڈونٹ نو اف یو واچ دا اسپیشل رمیز راجہ, لیکن پورا انٹرپریٹ ہوا ہوا ہے, اور آبویسلی ایک لیک آف ایویڈنس بتائی گئی تھی, لیکن ہم ساروں کو پتہ ہے کہ کتنی لیک آف ایویڈنس تھی. گو چیک آؤٹ دا اسپیشلز گائز, آنکھوں کے سامنے آپ کی کھل جائیں گی چیزیں. اور اگین رمیز راجہ کھل کے نہ بھی نہیں کہہ سکتے اس بات کو. ہی نوز ان ہز ہارٹ, ہی واز دیئر, ہی لیوڈ تھرو دس. تو کیسے آپ ان کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں پین جب وہ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو سے دس اسٹف, لیکن دس از ریالٹی, وہ ہم سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. اب مین سوال پہ ہوسٹ آیا. انہوں نے پوچھا رمیز سے کہ آپ اتنی دیر سے چیئرمین تھے اور آپ نے کوئی لا نہیں امپلیمنٹ کیا میچ فکسنگ کا. اور میں آپ کو یاد دلاتے چلوں, رمیز وہی بندے ہیں جو نے اپنے یوٹیوب چینل میں آ کے کہا ہوا ہے کہ لا ہونا چاہیے میچ فکسنگ کے خلاف. انہوں نے کرک انفو کے انٹرویوز میں آ کے کہا ہوا ہے لا ہونا چاہیے میچ فکس کے خلاف. اور اپنے ٹینیور میں جب ان سے نمبر 1 چیز ایٹ لیسٹ پرسنلی مجھے ایکسپیکٹڈ یہ تھی کہ ہی ول فکس دس اینڈ ہی ول میک اے رول جس کی وجہ سے ہم لمٹ کریں گے اس میچ فکسنگ کو, پنش کریں گے ان کرمنلز کو. میں نے ویڈیو بنائی تھی جب رمیز شروع میں آئے تھے, 5 things he must do. This was the number 1 thing on the list. اور اٹس جسٹ انفارچونیٹ کہ نہیں ہو سکا. اور دیکھتے ہیں اب رمیز نے اس کے بارے میں کیا کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں ہو سکا. اس کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ لیگلی ہم کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا آپ کے یہ رائٹس کی بات آ جاتی ہے, اور یو نو ناظرین رمیز راجہ صاحب ہمارے ساتھ. Guys, that was it. That was the only answer. ٹھیک ہے, یوٹیوب پہ اتنی باتیں کرنے کے بعد جب سیٹ ملی تو یہ جواب ملا ہے کہ اس کے لیگل چیزیں ہیں اور اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں, ڈاٹ اینڈ دین وی کاسٹڈ اوے. دیٹ واز اٹ. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا پریشر ہے رمیز کے اوپر تھا ایز پی سی بی چیئرمین ٹو ناٹ امپلیمنٹ دس رول. کیا ریزنس ملی تھی انہیں گورنمنٹ کی طرف سے, کتنی اور پارٹیز انوالو تھیں. آبویسلی دیز آر پاورفل فورسز ان پلے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انہیں روک رہی تھیں. اور ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات میں نے گیدر کی تھی اس انٹرویو میں, رمیز راجہ نے کہا انہیں ڈیتھ تھریٹس ملی تھیں اور اس کی وجہ سے انہیں بلٹ پروف گاڑی میں ٹریول کرنا پڑتا تھا. اور آئی ڈونٹ نو کدھر سے آ رہی ہیں, لیکن اگین یہ میچ فکسنگ والی بات جتنی انہوں نے لمیٹڈ بات کی ہے, تھوڑا لگتا ہے کہ یہ بہت اسٹرانگ پارٹیز ہیں نو ڈاؤٹ. تو اب یہی بات ہے کہ رول نہیں بن سکا گائز. اور میں اب آپ لوگوں کو آنیسٹلی بتاتا ہوں, میں نے امید چھوڑ دی ہے رول کی. میرا نمبر 1 پرپز یہی تھا میچ فکسنگ اسپیشلز بنانے کا, فار دا رول ٹو بی امپلیمنٹڈ, کیونکہ اس وقت عمر اکمل بھی بین ہوئے تھے اور اس وقت بہت عجیب سی انوائرمنٹ چل رہی تھی. اور میں چاہ رہا تھا کہ قیوم رپورٹ کھل کے سامنے آئے, کیونکہ اس وقت میڈیا وہ بھی چل رہی تھی, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی واٹ ٹو بلیو واٹ ناٹ ٹو بلیو. لیکن دا نمبر 1 پرپز واز to get that legislation in place
ٹو کریٹ دیٹ اویئرنیس. لیکن اب آج کے دن اس انٹرویو کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آئی ہیو لاسٹ ہوپ ان دا سسٹم, آئی ہیو لاسٹ ہوپ ان دا پروڈکٹ, ان دا پروسیجر. جو بھی ہمارے گورنمنٹ کی آفیشلز ہیں وہاں پہ جو اس کو ابالش کرنا چاہتے تھے, آئی ہیو لاسٹ ہوپ ان دا پاکستان کرکٹ بورڈ کہ وہ اس رول کو کبھی امپلیمنٹ کریں گے. یہ کبھی بھی نہیں ہونا اگر رمیز نہیں کر سکے آفٹر ایئرز اینڈ ایئرز آف سیئنگ دس. اگر عمران خان کی حکومت میں نہیں ہو سکا یہ, ہو واز این انٹرنیشنل ورلڈ کا وننگ کیپٹن, اور جنہوں نے خود ہی اسٹیٹمنٹس دی تھیں قیوم رپورٹ میں جا کے, رمیز راجہ نے قیوم رپورٹ میں جا کے اسٹیٹمنٹس دی تھیں, اگر ان کے دور میں نہیں ہو سکا آپ بھول جائیں اسے. اور اب میں پرسنلی بھول گیا ہوں اسے. تو it's sad لیکن we just have to live with it guys. اور I hope دھچکے نہ پڑیں ہمیں میچ فکسنگ کی اور, لیکن ود لیگ کرکٹ اینڈ آل انہوں نے پتہ نہیں کیا بات کی تھی رمیز نے, کوئی امید نہ رکھیں. میں بس آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دینا چاہتا تھا, بس اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا میچ فکسنگ کے اوپر تھوڑا, اور بس بتانا چاہتا ہوں کہ وسیم اکرم نے بھی تھوڑی باتیں کی ہیں میچ فکسنگ کے اوپر. سلطان آف سوئنگ ان کی جو بک آئی تھی, میں نے کہا تھا اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اس کے اوپر ابھی ضرور آؤں گا. اتنی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کرکٹ میں, لیکن ابھی میں آپ کو بس رمیز راجہ کی دینا چاہتا تھا پرسپیکٹیو کہ واٹ از ہز اوپینین آن میچ فکسنگ اینڈ آل. اور اب ہم جائیں گے سلطان آف فکسنگ میں کیا وسیم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے تو اپنے شو میں آ کے جس میں وہ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بڑی تقریر کی تھی کہ یار تم لوگ یہ ہو, تم لوگ وہ, میں یہ کتاب لکھوں گا, سارا بتاؤں گا. تو دیکھتے ہیں کیا بتایا انہوں نے, اس کے اوپر ویڈیو بنے گی. لیکن اب نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی جس میں تھوڑا ٹائم لگے گا وہ ہوگی میچ فکسنگ اسپیشل کی. سو ڈو سبسکرائب دا چینل, یہ سارے کانٹینٹ آپ کے لیے بننے والا ہے. اور تھینک یو فار یور سپورٹ. اینڈ اگین میچ فکسنگ ایسا ٹاپک ہے کہ چینل میں بہت ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے اور بہت امپورٹنٹ کارنر رکھتا ہے ایکچولی, لیکن لگ نہیں رہا کہ پی سی بی کے ہارٹ میں ایسا کوئی سافٹ کارنر یا امپورٹنٹ کارنر ہے. تو اس کے ساتھ ہی until next time guys, take care of yourself. You've been watching Dusra View. I'll see you soon and Assalamu Alaikum.